بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 23 جولائی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت صحت کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈاکٹر عبداللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وبائی مرض کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال، جو کہ ڈیلٹا کے نام سے پوری دنیا میں اس وقت جانی جا رہی ہے، جس کا آغاز انڈیا یعنی ہندوستان سے ہوا تھا، اس کی نئی شکل نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں وبائی مرض کرونا کے ساتھ ساتھ ڈیلٹا وسیع پیمانے پر پھیل رہا ہے۔ دوستو، اس کی ابتدائی اطلاعات جو آئی تھیں وہ میں نے اپنے دوسرے چینل پر کل شیئر کر دی تھیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تمام ملکوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کی ایک بہت بڑی وجہ ڈیلٹا کی نئی بیماری ہے، جو کہ دنیا کے بہت سارے ممالک، جس میں خصوصی طور پر 10 ممالک چائنا اور انڈیا، ملیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، یہ تمام ممالک شامل ہیں، انہیں بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے اہم نمائندے جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں ڈاکٹر عبداللہ، ان کی جانب سے واضح طور پر سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ لازمی طور پر کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں جتنی جلدی ممکن ہے اسے حاصل کر لیں، کیونکہ دنیا میں وبائی مرض کرونا کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے ڈیلٹا کے نام سے، وہ تیزی سے اپنے قدم جما رہی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے باقاعدہ 10 ممالک کا ابتدائی طور پر ذکر کر دیا جہاں مشاہدوں کے لحاظ سے اور تجربات کی بنا پر ڈیلٹا کافی زیادہ پھیل چکا ہے۔ 75 ممالک میں اس کے مزید پھیلنے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی بنا پر 75% زیادہ چانسز ہیں کہ اس انفیکشن کی بنا پر لوگوں کی اموات ہو سکتی ہیں، لہٰذا پہلی فرصت میں وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو ویکسین ہے دونوں خوراکیں فوراً حاصل کر لی جائیں۔ سعودی عرب میں موجود وہ غیر ملکی اور سعودی شہری جنہوں نے ابھی تک ایک ویکسین لی ہے، دوسری ویکسین کو فوری طور پر لینے کی کوشش کریں، کیونکہ سعودی عرب میں اب عمر کی جو حد بندی یعنی لمٹ رکھی گئی تھی اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جنہوں نے پہلی خوراک حاصل کر لی ہے اور 42 دن کا تقریباً وقت گزر چکا ہے، وہ دوسری خوراک حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ریاض میں 6 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان 6 غیر ملکی افراد کا تعلق انڈیا سے ہے۔ دوستو، اطلاعات جو ملی ہیں، سیکیورٹی اداروں کو اطلاع مل رہی تھی کہ مختلف غیر ملکی افراد لوگوں سے رقم جمع کر کے ایک سعودی شہری کے تجارتی ادارے کے ذریعے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر بھجوا رہے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے مکمل چھان بین کرتے ہوئے 6 غیر ملکی افراد جن کا تعلق انڈیا سے ہے، انہیں باقاعدہ ریاض میں گرفتار کر لیا ہے، اور جو رقم انہوں نے سعودی عرب سے باہر غیر قانونی طور پر منتقل کی تھی اور جو ان کے پاس تھی، اس کی ٹوٹل مالیت 34,13,000 ریال کے قریب بنتی ہے۔ یہ غیر قانونی ذرائع سے رقم حاصل کر کے اسے ایک سعودی شہری کے تجارتی ادارے کے اکاؤنٹ کے ذریعے انڈیا میں منتقل کرتے تھے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مکمل چھان بین کرتے ہوئے ان کے قبضے سے نہ صرف بہت ساری رقم برآمد کر لی ہے، بلکہ انڈیا میں جو رقم انہوں نے ٹرانسفر کی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے باقاعدہ اسے واپس لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔
سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ ایسے افراد جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں کاروبار میں ملوث پائے جاتے ہیں وہ ایسے افراد کو رقم دیتے ہیں جس کے ذریعے ملک سے غیر قانونی طور پر رقم کو منتقل کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایسے افراد پر بہت کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے مزید بتایا کہ ایسے افراد کے چنگل میں غیر ملکی افراد کسی صورت میں نہ آئیں۔ جائز طریقے سے جو آپ کی کمائی ہے اسے اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے ملکوں میں ٹرانسفر کریں، کیونکہ اگر وہ اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے رقم منتقل کریں گے تو کسی بھی لمحے ان کی پوری رقم ڈوب سکتی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے، وزارت حج اور وزارت صحت کے اعلیٰ عہدیداروں نے باقاعدہ تصدیق کر دی ہے کہ حج 2021 بہت کامیاب رہا ہے۔ حاجیوں کو دوران حج کسی بھی کوئی سنگین مسئلہ ریکارڈ پر نہیں آیا ہے۔ مینا میں جمعرات کو حج خدمات فراہم کرنے والی مختلف وزارتوں اور اداروں نے مشترکہ بیان میں بتایا کہ دوران حج کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا گیا، جس کا باعث حج کے تمام ارکان منظم شکل میں انجام پا سکے۔ زیادہ تر حجاج کرام جمعرات کو ہی الوداعی طواف کے بعد مکہ المکرمہ سے روانہ بھی ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں، وزارت حج، وزارت صحت نے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے کہ تمام منصوبے کامیابی سے مکمل ہو گئے اور دوران حج صحت کا کوئی سنگین مسئلہ سامنے نہیں آیا، جس پر ہم اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ سعودی وزارت حج نے مزید بتایا کہ تمام لوگ قابل تحسین ہیں جنہوں نے حج کے موقع پر قابل قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کا حج قبول فرمائے اور تمام انسانوں کو موذی امراض سے دور رکھے۔ سعودی عرب میں ہر سال عید الاضحیٰ پر مشاعر مقدسہ سے قربانی کا گوشت لانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس گوشت کو گاڑیوں، وین اور ٹرکوں کے ذریعے چھپا کر لایا جاتا ہے اور مختلف علاقوں کے ہوٹلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی ادارے اور بلدیہ کے ادارے سعودی عرب کے تمام چیک پوسٹیں جو خصوصی طور پر مشاعر مقدسہ سے نکلتی ہیں، عید الاضحیٰ سے پہلے ہی چوکنا ہیں اور ہر طرح کی گاڑی کی تلاشی لے رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے پہلے اور دوسرے دن جدہ کی بلدیہ نے مختلف چیک پوائنٹس پر مشاعر مقدسہ سے قربانی کے 77 ذبح کیے ہوئے جانور ضبط کر لیے ہیں، جبکہ 19 گاڑیوں پر بھی قبضہ کیا ہے جس کے ذریعے قربانی کا گوشت جدہ شہر منتقل کیا جانے والا تھا۔ ان گاڑیوں میں گوشت کی حفاظت اور سٹوریج کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ گوشت خراب ہونے کی کنڈیشن کی جانب جا رہا تھا۔ 6 چیک پوائنٹس پر یہ کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ مذبح خانوں کے متعلقہ جو افراد اس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر گوشت کو منتقل کرنے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ ایسے افراد جو اس کاروبار میں ملوث پائے گئے انہیں سزا اور جرمانوں کے ساتھ ان کی گاڑیاں بھی ضبط کی جا رہی۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعے کو مملکت کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اور کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ جمعے کو کئی علاقے نجران، جازان، عسیر اور بہا میں تیز ہوائیں چلیں گی اور موسلادھار بارش کا بہت امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے مزید بتایا کہ مملکت کے شمالی اور ریاض ریجن کے مختلف علاقوں میں تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی جس سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران تمام لوگ بہت احتیاط برتیں۔ سب سے زیادہ گرمی حفر الباطن اور العصا میں ریکارڈ پر آ سکتی ہے، جبکہ ریاض میں 45 سینٹی گریڈ، دمام میں 48 سینٹی گریڈ جبکہ السودہ میں 18 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر متوقع ہے۔